أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني أنا القرآن أدبني أنا القرآن نقى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه البررة اما بعد. چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی باد دیرین کے پیاسے دل ہوں۔ عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری۔ معزز سامعین کرام، امت مسلمہ ہمیشہ سے غلبہ و طاقت، عزت و سطوت، غیرت و حمیت اور بلندی و رفعت کے اوج ثریا اور عروج و ارتقاء کی چوٹیوں پر فائز رہی ہے۔ اسی کا رعب و دبدبا تھا، اسی کا شہرہ و چرچا تھا، اسی کے ذمے قافلہ انسانیت کی نگہبانی تھی، اور اسی کے کندھوں پر عالم کی ڈوبتی ہوئی نیا کو بھیانک تھپیڑوں سے پار لگانے کا بوجھ تھا، اس لیے کہ وہ اس خدائی قانون کو نافذ کرنے میں ممتاز تھی جو عقل و شعور اور قلب و ضمیر کو ایک ساتھ اپنی دعوت فوز و فلاح پر لبیک کہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسی کا ثمرہ تھا کہ تاریخ کے ہر موڑ پر انسانوں نے فوج در فوج اسلام کے جھنڈے تلے آ کر اطمینان و سکون اور امن و سلامتی کا سانس لیا۔ یہ امت جن راہوں سے گزری ہے، فضائیں اس کے کردار و عمل کی خوشبو سے معطر ہوئی ہیں۔ وہ جس منزل پر خیمہ زن ہوئی، اس پر رشد و ہدایت کے پھول کھلے، وہاں ایمان و ایقان کی باد بہاری چلی۔ امت محمدیہ بے شمار خوبیوں اور امتیازات و خصوصیات سے بہراور ہے۔ من جملہ ان خصوصیات کے سب سے زیادہ قابل لحاظ اور اہمیت کی حامل صفت یہ ہے کہ وہ اسلام کی داعی اور شیدائی ہے، نیکی کی علم بردار اور برائی سے روکنے والی ہے، وہ حدود کو نافذ کرتی ہے، عہد و معاہدے کی پابند اور اخلاق و آداب سے مزین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا اعلان اس طرح فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ عزیزان گرامی، جب اس امت نے اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات سے مزین کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنی زندگی کو سجایا اور سنوارا، تو چشم فلک نے وہ حسین دور بھی دیکھا ہے کہ ساری دنیا اس کے قدموں میں آ گری، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، فتح و کامرانی نے بڑھ کر اس کے قدم چومے۔ اسلام نہ صرف جزیرۃ العرب کی سرحدوں تک محدود رہا، بلکہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا میں جانوروں، جنگل کے درندوں، فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں، سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلیوں، سرکش ہواؤں، گرجتے بادلوں، کڑکتی بجلیوں، آوارہ موجوں اور بکھرے ہوئے سنگریزوں نے یہ نعرہ مستانہ بلند کیا: لا الہ الا اللہ۔ توحید کا غلغلہ بلند ہوا، رسالت کی کرنیں جہالت و گمراہی کے اندھیروں میں جگنو بن کر جگمگانے لگی۔ ایک اسلامی حکومت و سلطنت تھی جس نے اسلام کے زیر تربیت مضبوط و مستحکم، طاقتور، شاہین کا تجسس اور چیتے کا جگر رکھنے والے ایمانی لشکر کو منظم کیا تھا، جو بقول علامہ اقبال: نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز کی سچی تصویر تھی۔ کسی مائی کے لال میں یہ ہمت و جرأت نہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ یہ امت اس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اپنے دین پر ثابت قدم تھی کہ کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ اس کو سخت مزاج، انتہا پسند، سخت گیر اور تشدد پسند جیسی صفتوں سے متصف کر سکے، اس لیے کہ اس کے افراد میانہ روی کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے اور افراط و تفریط کے درمیان راہ اعتدال کے سب سے بڑے علم بردار تھے۔ عقیدہ توحید نے زبان و لسان اور رنگ و نسل کے بھید بھاؤ کو مٹا کر ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کر دیا تھا کہ زمانے کی نظروں نے وہ لمحہ بھی دیکھا کہ عباسی خلیفہ معتصم کے عہد خلافت میں ظالموں کے خونی پنجوں نے ایک عورت پر ظلم و زیادتی کی کوشش کی تو اس نے معتصم کو مدد و نصرت کے لیے پکارا۔ عورت کی دعائی سن کر
اس نے مسلح لشکر اس کی مدد و نصرت کے لیے روانہ کیا، لیکن حیف در حیف آج امت میں کوئی معتصم نہیں جسے مظلوم و معتصمہ کہہ سکے۔ آج مظلوموں کی آہیں ہر طرف گونج رہی ہیں، جو جاں کنی کے عالم میں مدد مدد کی صدائیں لگا رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی فریاد رسی کرنے والا نہیں، اور اسلامی اخوت کے ہوتے ہوئے ہر ایک دوسرے سے منہ بسورے بیٹھا ہے، کوئی کسی کی طرف التفات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج امت کی حالت زار کس قدر دگرگوں ہیں، سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی مسائل کے انتشار و اضطراب نے اس کو بام دست و گریباں بنا دیا۔ وہ آج اجڑی اجڑی، بکھری بکھری اور روٹھی روٹھی سی دکھائی دے رہی ہے، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں اور الگ الگ گروہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہر گروہ نے اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد تعمیر کر رکھی ہے۔ آج امت نڈھال ہے، لاغری و بے بسی کے سائے اس پر منڈلا رہے ہیں۔ جس زمانے میں وہ سانس لے رہی ہے، فتنوں کا ایک سیل رواں ہے جو بہا چلا رہا ہے۔ جس سمت نظر اٹھتی ہے، ابتلاء و آزمائش کا ایک گھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، جس کی موجیں امت مسلمہ کو اپنی آغوش میں لے لینا چاہتی ہیں۔ پوری فضا مصائب و آلام کے تعفن سے بدبودار بنی ہوئی ہے۔ المناک صورتحال اور دردناک رنج و غم نے اس کی راہوں میں کانٹے بچھا دیے ہیں۔ ہر گلی کوچے سے جاں بلب زخمیوں کی کراہیں سنائی دیتی ہیں، اور پورا چمن خون سے لالا زار نظر آتا ہے۔ ایک دو زخم نہیں جس میں ہے سارا چھلنی، ایک دو زخم نہیں جس میں ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ آج کا مسلمان اپنے فرائض منصبی سے عاری ہو چکا ہے، اپنے بلند مقصد حیات سے غافل ہے۔ مغربی تہذیب و تمدن کے پیچھے اندھا دھن بھاگا جا رہا ہے۔ مغربیت کی زلفوں کا اسیر ہو کر عیش و عشرت، کیف و سرمستی، تلون مزاجی اور فیشن پرستی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ مغرب کے فیشن بازار میں عریانیت و فحاشی، بے حیائی و بے شرمی، جنسی بے راہ روی اور اخلاقی گراوٹ جیسی برائیوں کی خرید و فروخت میں وہ اتنا مست و مدہوش ہے کہ اسے اپنی انسانیت کا پتہ بھی نہیں رہا۔ آج امت میں گانا بجانا اور رقص و سرور عام ہے۔ میوزک کی دھن نے پوری فضا کو مسموم کر دیا ہے۔ رسوا کن منظر اور اشتعال انگیز نظاروں پر وہ رال ٹپکا رہی ہے۔ کھلے عام پوسٹروں پر نگاہیں بہک رہی ہیں، گھر گھر فلمیں چل رہی ہیں، اور ہر طرف ایک تماشا گاہ بنا ہوا ہے۔ کہیں گانوں کی تھاپوں پر لوگ تھرکتے ہیں، تو کہیں دوسری جگہ موبائل اور انٹرنیٹ کی فحش دنیا میں سب سے آگے نکلنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ شیطنت اور بدکاری کی شاہراہوں پر جوان بچے اور بچیاں، مسلمان مرد اور عورت مٹر گشتی کرتے نظر آتے ہیں۔ آج صورتحال کچھ ایسی ہے کہ مسلمانوں کے بچے دینی، تعلیمی اور تربیتی اداروں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی بے لگام مشتری اسکولوں، کانوینٹ کالجوں اور آزاد خیال یونیورسٹیوں میں حصول علم و فن کو معراج انسانیت سمجھ رہے ہیں، تاکہ وہ مغربی تہذیب و تمدن کو سیکھ کر اس کو اپنا شعار اور نمونہ بنا سکے، اور اسلامی شعار سے نکل کر مغرب زدہ بھیڑیاں بن جائیں۔ انگریزی پڑھ کے لڑکا بڑا تیز ہو گیا، انگریزی پڑھ کے لڑکا بڑا تیز ہو گیا، تہذیب اپنی بھول کے انگریز ہو گیا۔ دشمن اس دائی امت کو صفحے عالم سے کھرچ کر مٹا دینا چاہتا ہے، اس لیے اس کو غلامی کی زنجیر پہنا کر ہانکتا چلا جا رہا ہے، تاکہ اسے بری طرح ذلیل کر سکے۔ آئے دن مدارس اسلامیہ اور مروجہ نظام تعلیم کو بدلنے پر زور دیا جاتا ہے، اور ایک فرسودہ ہوس کا غلام بنانے والے اور انسانیت کے سم قاتل نظام تعلیم کو لاگو کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس قرآن کے سوا کوئی دوسرا قرآن لے آؤ، یا کم سے کم اس میں کچھ تحریف اور ترمیم ہی کر دو۔ معاملہ اس پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ انسانیت کے دشمن مدارس میں تالے ڈالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، لا سمح اللہ، تاکہ ایمان کے یہ سوتے اور دین کے یہ چشمے خشک ہو جائیں۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آخر کب تک ذلت و پستی کی کھائی میں پڑے رہو گے؟ آسمان کی بلندیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، آخر کب تک خواب خرگوش میں مست رہو گے؟ اٹھو اور دشمنان اسلام کی سازشوں کو خاک میں ملا دو۔ غفلت و بے حسی، بے غیرتی و بے ضمیری کی دبیج چادر کو پرے پھینک کر میدان فکر و عمل میں کود پڑو۔
دین کے راستے پر لوٹ آؤ، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لو تو ماضی کی بہانے دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی، چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی، چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔